السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خاص اور میں ہوں آپ کا میزبان وقاص کوری۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہماری مہمان خاص بننے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے زمانہ طالب علم میں پی ایس ایف کی بنیاد بھی رکھی، بہت سے واقعات جو ہیں ان کے عینی شاہد ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل میر صاحب۔ فیصل صاحب، آپ کو مہمان خاص میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی مجھے بلانے کا۔ سب سے پہلے میں آپ سے آئینی ترمیم پر جو ہے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی صحافیوں کو بھی مبارکباد دی ہے، تو اب پاکستانی عوام کو کس حد تک ریلیف ملے گا اس آئینی ترمیم کے بعد؟ دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ شاید آئینی ترمیم سے پاکستان میں روزگار آ جانا چاہیے یا پاکستان میں بجلی کا بل کم ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے، اور بیسیکلی یہ سٹارٹ ہوتا ہے 1996 میں، جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی۔ اس وقت تک جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ سویلینز کے پاس ہوتی تھی، اور اس زمانے میں ایک الجہاد ٹرسٹ تھا جو کہ ایک مذہبی آرگنائزیشن تھی۔ اس نے آواز اٹھائی جی کہ یہ ایک عورت ہے، عورت کی حکمرانی اور یہ اور وہ، جو نواز شریف صاحب کا اس وقت سٹینڈ تھا کہ آدھی عورت ہونی چاہیے۔ تو اس وقت کی جوڈیشری نے اس الجہاد ٹرسٹ کو گائیڈ کیا کہ آپ اس میں سے محترمہ بینظیر بھٹو کا نام نکالیں اور ایک ریٹ پٹیشن فائل کریں جس میں آپ کہیں گے یہ پولیٹیکل انفلوئنس ہو رہا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ، تو ہم فیصلہ دے دیں گے۔ انہوں نے وہ اٹھا کے جو جوڈیشری جو سویلینز کے پاس پاورز تھیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، وہ انہوں نے ختم کر دی۔ اب آپ فاسٹ فارورڈ کر لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت جوڈیشری نے بھیجی، نواز شریف کی حکومت جوڈیشری نے بھیجی، اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کی حکومت جوڈیشری نے اڑائی، اس کے بعد نواز شریف کی دوبارہ جو پاناما میں، اور اس کے بعد عمران خان کو بھی الٹیمیٹلی جوڈیشری نے ہی ٹھپا لگایا کہ بھئی اس کو نکال دو۔ تو آپ پوچھ رہے تھے کہ عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ عوام کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہر وقت کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک واحد جوڈیشری نے کریٹ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کوئی حکومت آج تک 5 سال پورے نہیں کر سکی، وہ ساری وجہ ہے ہی پاکستان کی جوڈیشری۔ ہم ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کو کوستے رہتے ہیں، لیکن آج تک یہ کسی نے نہیں کہا جی کہ آرمی چیف جو ہے وہ تو 5 ججوں میں سے منتخب ہوگا، جوڈیشری جو ہے وہ ایک بڑی لا فرم پک کرے گی۔ یہ جتنے بھی ججز ہیں، بڑی بڑی لا فرمز جو ہیں وہاں سے آتے ہیں، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی ان کا کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی ان کی کوالیفیکیشن کو پوری دنیا میں جب آپ ججز لگانے جاتے ہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، جو بندہ جج لگنا چاہتا ہے اس کو پارلیمنٹ جو ہے وہ گرل کرتی ہے۔ آپ سی سپین دیکھیں، کئی گھنٹے ایک جج کو اس کی ایک ٹویٹ کہ یہ ٹویٹ جو ہے فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی، اس کا ایک کالم کہ اس نے یہ کالم لکھا تھا یہ فلاں پارٹی، تو وہ آنسریبل ہے کہ یو آر ناٹ اے نیوٹرل پرسن۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ایک لا فرم ہے جو کہ پرو نواز شریف ہے، تو اس لا فرم میں سے جج پک کیا جائے گا۔ مثلا آپ جسٹس قیوم کو لے لیں، وہ ان کے رشتہ دار تھے، وہ جج لگتے ہیں، وہ اسد زرداری کے خلاف، بینظیر بھٹو کے خلاف کیسز کے فیصلے دیتے ہیں۔ جسٹس قیوم پھر اپنی لا فرم میں سے باقی ججز کو لے کے آتے ہیں، تو ایک پوری جوڈیشری کا آؤٹ لک پرو نواز شریف بن جاتی ہے۔ عمران خان آتے ہیں، وہ اس وقت ویسے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا 3 جو بڑے ججز ہیں، جو 2 سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے، میں نام نہیں لوں گا، اور ایک جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تینوں ایک ہی لا فرم سے ہیں۔ یہ تینوں پارٹنر تھے۔ یہ لائر موومنٹ میں دونوں نے بڑا کام کیا، تو افتخار چودھری نے ان کو اٹھا کے تینوں کو جج بنا دیا۔ آج اس لا فرم کی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی جو کہ پرو عمران خان تھی۔ وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی، وہ جس طرح نواز شریف کی آئیڈیالوجی کو جسٹس قیوم ٹو کرتا تھا، وہ پوری پولیٹیکل آئیڈیالوجی جو ہے وہ گینگ آف 8 ججز جو ہیں وہ بن گیا، اور وہ سارے ججز جو ہیں وہ عمران خان کے دور میں اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ تو جوڈیشری جو ہے وہ یا تو عمران خان اپوائنٹ کر رہا ہوتا تو ڈفرینٹ سٹوری تھی، یہ اپوائنٹ کر رہی ہیں لا فرمز۔ یہ نہ تو لا فرمز کا پروگیٹو ہے، میں نے آپ کو 2-3 ججز کی مثالیں دیا، ان کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس سے ہوگا یہ کہ نمبر 1، ایک تو ان کے جو ججز کے پاس ہر تیسرے دن جب دل کرتا تھا اٹھا کے اس کو پاناما میں اڑا دو، اس کو
اس کو خط پہ اڑا دو, وہ ختم ہوگا اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اکنامک گروتھ جو ہے وہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہی آتی ہے, اور یہ ان دا لانگ رن پاکستان کے عوام کے لیے اس کا فائدہ ہی ہے, نقصان اس میں کوئی نہیں. میر صاحب آپ نے بڑا تفصیلی اس کو جو ہے وہ جواب دیا. جو 96 میں ایک اعتراض آپ نے بتایا کہ اٹھایا گیا تھا, کیا آنے والے وقت میں پھر کوئی ایسا پٹیشنر پیدا ہو جائے کہ وہ کہے جی کہ جو ججز کی تعیناتی ہے وہ حکومت کر رہی ہے, جی عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو رہی ہے, تو پھر اگر وہی ایکسرسائز دوبارہ کی گئی تو پھر اس کا کیا توڑ نکلے گا؟ دیکھیں اب اس میں 96 میں اور اب میں فرق یہ ہے کہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی نہیں تھی. اس وقت جو پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے 12 لوگوں کی, اس میں اپوزیشن بھی ہے, اس میں حکومت بھی ہے, اور اس میں عام لوگ بھی ہیں, یعنی کہ سول سوسائٹی کا بندہ بھی ہے. تو اب فرض کر لیں کہ 3 پارٹیز ہیں میجر, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نون لیگ. انہی میں سے کسی پہ اعتراض اٹھے گا نا کہ یہ اپنے بندے لگا رہے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ سلمان اکرم راجہ کو آپ جج لگانا چاہ رہے ہیں تو میں نہیں لگنے دوں گا, میں اعتراض اٹھا لوں گا اس پہ, میں حکومت میں بیٹھا. لیکن نمبر گیم تو حکومت کی پاس ہی زیادہ ہے نا, عددی جو طاقت ہے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے پاس ہی. ہاں اس وقت عددی طاقت حکومت کے پاس ہے, لیکن جب آپ اس کو یہ جب تھوڑا سا چلے گا پروسیس تو اس میں اس طرح کی کلوزز ہیں کہ نیوٹرل لوگ جو ہیں, جو 2 بندے باہر سے لینے ہیں, وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوں گے. اب وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں بھی پولیٹیکل انفلوئنس ہونے کے امکانات کافی روشن ہیں. لیکن کم از کم آپ بڑی لا فرم سے اٹھا کے پارلیمنٹ کو دے رہے ہیں, جو کہ کانسٹیٹیوشن بھی بناتی ہے, جو کہ سپیریئر ہے جوڈیشری سے بھی. تو اب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے یہ اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے کہ جوڈیشری از ناٹ سپیریئر ٹو پارلیمنٹ. پارلیمنٹ از سپیریئر. پارلیمنٹ ول اپوائنٹ اے جج آفٹر اسکروٹنی, آفٹر گرلنگ ہم, آفٹر ٹیکنگ کیئر آف آل ہز پاسٹ, کہ اس نے ماضی میں کیا کیا کون کون سے فیصلے دیے. ابھی تو ہمارے جوڈیشری میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ٹائم ہی نہیں پورے ہوئے تھے, مختلف کیسز انہوں نے اتنے اچیو ہی نہیں کیے ہوئے تھے. ہماری ایک فیمیل بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس طرف میں نہیں جاتا کوئی بھی. تو آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, اس میں پاسبلٹی ہے کہ حکومت جو ہے اپنی میجورٹی کو ایگزرٹ کر سکتی ہے, لیکن کم از کم ہم یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ایک لا فرم یا کے جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے. وہ جب حکومت چلی جائے گی, فرض کریں اس وقت شہباز شریف کی حکومت ہے, جب وہ چلی جائے گی اگلا جو ٹینیور ہے اس میں اگر کوئی جج اپوائنٹ ہونا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی اپنے کر لے ججز, لیکن کسی لا فرم سے تو نہیں آ رہے ہوں گے, تھرو ایک پولیٹیکل پروسیس کے اور اسکروٹنی کے آ رہے ہوں گے. میر صاحب آپ ایک جہاں دیدہ سیاستدان ہیں, ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں, ایک بطور پاکستانی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب بھی اسی طرح دیں جس طرح ایک پاکستانی کو دینا چاہیے. پاکستان میں حکومتوں کو چلتا کیا گیا, وزرائے اعظموں کو فارغ کیا گیا, کس نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو, اسٹیبلشمنٹ نے یا عدلیہ نے؟ دیکھیں میں تو, یا مقابلہ سخت ہے؟ میں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ان ہارٹ بیٹ کہوں گا کہ عدلیہ نے. جسٹس منیر سے یہ کام شروع ہوا, میں ہسٹری نہیں کرتا کوئی بھی. ابھی کل میں کسی کی بات سن رہا تھا کہ جی یہ وہ فرما رہے تھے حامد خان صاحب کہ جی جب بھی آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہوئی تو ججز نے تباہ کیا. تو میں پوچھوں گا کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ سینیورٹی پہ آیا تھا, اس نے کیا کیا؟ جو یہ ڈیم بابا ڈیم تھا, کیا نام ہے ان کا, ثاقب نثار, وہ سینیورٹی پہ آیا تھا, اس نے کیا کیا؟ اس سے پہلے جسٹس گلزار تھا, اس نے کیا کیا؟ اس سے پہلے یہ نسیم حسن شاہ تھے, وہ جو چھوٹے قد کے تھے, انہوں نے کیا کیا؟ وہ ساروں نے کوئی پھانسیاں دے رہا ہے, کوئی اقامے دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو تباہی تو انہوں نے کی ہے. اور سب سے بڑا مجرم میں عدلیہ کو اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہر ڈکٹیٹر کو سب سے پہلے بھاگ کے 100 میٹر پر آور کی سپیڈ سے جا کے انڈورس کیا کہ جناب آپ جو کہیں گے. دیکھیں جب تک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے تو آئین میں کوئی قسم کا ان کو پرابلم نہیں ہے, ایوری تھنگ از فائن. جو ڈکٹیٹر کہہ رہا ہے اس پہ یہ مور لگاتے جا رہے ہیں. جیسی سویلین گورنمنٹ آتی ہے انہیں ہر بات پہ اعتراض ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارا اختیار لے رہے ہیں, نہیں جی یہ تو ہمارا اختیار لے رہے ہیں. پھر آئین جاگ جاندہ ہے.
پھر انجاگ جاندہ بھی. اور پھر جب وہ بار بار ایک آپ حکومتوں کو جب گراتے ہیں تو آپ جب انسٹیبلٹی لے کے آتے ہیں تو فوج آتی ہے. اگر آپ انسٹیبل نہ کریں, اور یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک سرکس بنا ہوا ہے ساری پولیٹیکل سسٹم ان سپریم کورٹ آف پاکستان, اور ان کو عادت پڑ گئی ہے مزے لینے کی, سیاستدانوں کے چیزیں لینے کی, اور جس کو مرضی اندر کر دیتے ہیں. آج تک مجھے یہ بتائیں کہ کسی جج کے خلاف کوئی کیس چلا ہے؟ ہر پولیٹیشین جو ہے وہ جیل میں گیا ہے. آپ کے خیال میں اسی سوسائٹی کے سے وہ یہ جج جو بنتے ہیں, یہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں سب سے پہلے اپنا پھٹا لگاتے ہیں, اس کے بعد وہ سول کورٹ میں وہ سیشن کورٹ میں جاتے ہیں, منشی کے ذریعے جج صاحب کو, آپ کو سارے سسٹم کا پتہ ہے, ٹاؤٹس رکھے ہوئے ہیں. وہاں سے پھر یہ کسی بڑے لا فرم میں نوکری کر لیتے ہیں, اس کے اسسٹنٹ بن جاتے ہیں, پھر جو وہ اسسٹنٹ صاحب جس کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ جج بن جاتا ہے. بعد میں وہ اسی بندے کو جو پھٹے پہ رشوتیں دیتا تھا سول جج کو, وہ آپ کی سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے. تو اس کی نیچر تو وہی ہے جو ماڈل ٹاؤن کچہری کے باہر بیٹھے ہوئے ایک, میں سارے جج وکیلوں کو نہیں کہہ رہا, میں ان وکیلوں کو کہہ رہا ہوں جو ٹاؤٹی کرتے ہیں, تو وہ پھر فوری طور پہ ٹاؤٹ بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. تو پاکستان میں یہ جو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو 100% جوڈیشری ہے. دیکھیں جو آرمی چیف اپوائنٹ ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو وہ اس کو آج بھی سویلین اپوائنٹ کر رہا تھا ہر آرمی چیف. لیکن مثالیں ان کی بھی کوئی اچھی نہیں ہیں. اچھی نہیں. دیکھیں ضیاء الحق کو بھٹو نے اپوائنٹ کیا, اس نے اس کو پھانسی لگا دی, ٹھیک ہے. مشرف کو نواز شریف نے اپوائنٹ کیا, اس نے فارغ کر دیا. لیکن اس کے باوجود اپوائنٹ سویلین کر رہا ہے. ہماری جوڈیشری میں تو اپوائنٹمنٹ کر ہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پھانسی لینی ہے جنہوں اسی اپوائنٹ کریے. ہاں اسی ان جو فائل لگنے پہ ہیں تے سانو وہ فائل آئے نا کہ جڑا اسی پوائنٹ کری وہ اب ایکس وائی زی لا ایسوسیٹ دا جج آ کے کیوں سانو فائل آئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تسی بڑی اچھی گل کیتی ہے, مینوں بہت پسند آئی ہے. سانو وہ فائل آئے جنہوں اسی لائیے ہم منتخب کریں. کم از کم بتاتے ہوئے کہ دھوکھا کیتا ہے. اچھا میر صاحب, اگر ہم اس کو ایک خوشگوانی کریں تو جو آئینی ترمیم ہوئی اور جس طرح ابھی اسٹیبلشمنٹ ماشاءاللہ بالکل شانہ بشانہ ہے حکومت کے, تو اب آنے والے کوئی 10 سال کوئی محفوظ نظر آتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی عدم استحکام سے, کسی کو سے یا کسی جوڈیشل کو سے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ہی اچھا ایک آپ نے یعنی کہ بات کی ہے, اس میں خود ہی آپ نے جواب دے دیا ہے. مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہ ہی اب جوڈیشل کو ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کو ہو سکتا ہے. اگر کو ہونا تھا تو وہ 9 مئی کو ہو جانا تھا. اب 9 مئی کا کو فیل ہونے کے بعد جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے چلنا ہے, اور ایوری تھنگ از آن دا سیم پیج ناؤ. فائنلی جوڈیشری بھی اسی پیج پہ آ جائے گی, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور ہماری جو سول گورنمنٹ بھی ہے. تو بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ ایک لمبا عرصہ, ایک انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ کوئی عوامی یا دوسرا کو کہیں واقعی ہو نہ جائے. تو نظر نہیں آ رہا اس طرح کا کوئی کو ہوتے ہوئے. اس کی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں عوامی کو؟ جو دیکھیں جو ملٹری کو تھا وہ تو 9 مئی کو ختم ہو گیا, وہ ادھر کا تو کو نہیں ہو سکتا. عوامی کو جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا, آخری کال جو تھی عمران خان صاحب کی, اسلام آباد کی سڑکیں بھی سنسان تھی, لاہور کی بھی سنسان تھی. وہ پھر بند کرنے جا رہے ہیں, اب تو کہتے ہیں ہم پورا ملک بند کریں گے. دیکھیں وہ اب گنڈا پور صاحب کی نا کریڈیبلٹی ود ان پی ٹی آئی بھی ختم ہو گئی ہے. وہ انہوں نے ایک اپنے آپ کو چیف منسٹر رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے اندر بھی, وہ بیچارہ اس پہ ترس آتا ہے, سینڈوچ بنا ہوا, وہ سی ایم بھی رہنا چاہتا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا نمبر 2 بھی رہنا چاہتا ہے. عمران خان کے بعد اب اس کا نمبر, وہ نمبر 2 عمران خان کا گنڈا پور صاحب ہی ہیں, سب سے بڑا لیڈر اسی کو سمجھا جاتا ہے. تو وہ دیکھیں کتنی دیر تک ایکسپوز نہیں ہوتے وہ. ابھی تو پبلک کو تو پتہ چل چکا ہے کہ اصل بات کیا ہے, لیکن ود سالڈ پروف پکڑا کس دن جائے گا
اس کی ویڈیو ریکارڈنگز کب باہر آئیں گی گفتگو کرتے ہوئے کہ نہیں جی میں کر لیں ویڈیوز ہیں اس کی نہیں چلیں آڈیو ریکارڈنگز آ جائیں گی کہ جناب مینوں انج کر لیں دیو مینوں بیچ چوک تک جا لیں دیو پھر میں ادھر چلا جاؤں گا تو یہ باتیں نکل ہی آنی ہیں ایک دن تو پھر بیچارہ کہاں کا رہ جائے گا. اچھی بات نہیں ہے ایک بندے کو آپ بٹھاتے ہیں پھر ویڈیو بنا نہیں ہم تو نہیں بٹھاتے نا وہ تو جن کے جو ان کو لے کے آئے تھے جو ہم کہتے ہیں کہ ساڈے سر چاندی کی مٹی پاتی کہ کڈی بھی نہیں جا رہی تو انہوں پتہ نہیں وہ کی محاورہ کیڑیاں گنڈاں دنداں نہ کھولیاں جاندیاں تے انہوں دنداں نہ کھول دے پے نے گنڈا پور صاحب اب دندوں سے گنڈے کھولیں. اچھا میر صاحب پی ڈی ایم کی حکومت آئی 16 ماہ کی جو شہباز شریف صاحب کو آپ لوگوں نے موقع دیا بڑے کھلے دل کے ساتھ کہ آج یہ وزیر اعظم بنے. پھر الیکشن ہوئے پھر وزیر اعظم پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ نون لیگ سے ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کی باری کب آئے گی کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگلے الیکشن کے بعد کوئی ہے چانس؟ دیکھیں جو پی ڈی ایم کی حکومت 16 ماہ میں جو آئی وہ اگر وہ نہ وہ ایک بات تو یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو نواز شریف اور شہباز شریف کہتے تھے کہ استعفے دو عمران خان کے خلاف استعفے دو. زرداری صاحب نے کہا ہم نے نہیں دینا. انہوں نے ہمیں پی ڈی ایم بھی ہم نے بنائی ہمیں پی ڈی ایم سے نکال دیا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سربراہ بن گئے. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی استعفے اگر دے دیے ہوتے تو اس وقت عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر ہونا تھا 2023 کے الیکشن جیت کے اور فیض صاحب نے 2028 تک چیف آف آرمی اسٹاف ہونا تھا. نواز شریف نے بھی جیل میں ہونا تھا, شہباز شریف نے بھی جیل میں ہونا تھا, مریم نواز نے بھی جیل میں ہونا تھا. کیوں نہیں آج جیل میں؟ کیونکہ ہم نے استعفے نہیں دیے, ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کیا, ہم نے ان کو کہا کہ نو کانفیڈنس لے کے آؤ. اگر عمران خان پاور میں رہ جاتا اور 80 استعفے دے کے گھر بیٹھے ہوندے آج سارے نے جیل چونا سی. سنے ہو سکتا بلاول صاحب بھی جیل چوندے, فریال بی بی بھی جیل چوندی, میں بھی ہو سکتا جس طرح سارے نے. تو پہلی بات یہ ہے کہ انہیں پیپلز پارٹی کا مشکور ہونا چاہیے کہ یہ سارے اس وقت حکومت کا مشکور نہیں ہے نا. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے ہر ایریاز میں. نواز شریف جو ہے وہ اس وقت جو ان کی نون لیگ ہے ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ساروں کو پتہ ہے, میاں صاحب کو خود بھی پتہ ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ وہ مریم نواز سے الیکشن ہار گئے تھے. یہاں سے جس طرح عطا تارڑ جیتا وہ بلاول کے مقابلے میں کیسے جیت سکتا؟ کوئی یہ نہیں کہ کوئی بیوقوف آدمی کہے گا کہ عطا تارڑ جڑا وہ بلاول نو ہرا سکتا ہے جڑا کہ حافظ آباد تو اٹھ کے آیا ہوئے اور لاہور کدی کونسل الیکشن جڑا. اب جو ریزلٹس آئے جس طرح بھی آئے ہم نے ایکسیپٹ کیے کیونکہ ہم نے سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا تھا. 2 قدم آگے جاتے ہیں 1 قدم پیچھے جاتے ہیں. تو پریکٹیکلی جو نون لیگ کو لاہور کی پارٹی سمجھا جاتا تھا یا پنجاب کی پارٹی سمجھا جاتا تھا, میرے خیال میں نون لیگ کافی حد تک اب اپنے ڈائنگ موڈ میں آگئی ہوئی ہے. اگر فیئر الیکشن ہو تو لاہور میں نون لیگ کی وہ سپورٹ نہیں رہ گئی. ہیونگ سیڈ دیٹ دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اپنی ہٹ درمی, اپنی ضد, انا وٹ ایور, اس کی وجہ سے اتنا زیادہ اپنی پارٹی کو کارنر کر دیا ہے, اتنا زیادہ وہ ہیڈ آن لے گئے ہیں کہ اگلے پولیٹیکل فیوچر میں یا الیکشنز میں جو بھی ہمارا نظام ہے اس میں مجھے بالکل ان کی کوئی جگہ زبردستی ان کی جگہ ختم کر دی جائے گی جس طرح اب سارا کچھ چل رہا ہے. تو اس صورتحال میں جب پی ٹی آئی اس دفعہ بھی, حالانکہ وہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا لیکن کینڈیڈیٹس تو آگے, اگلی دفعہ یہ بھی نہیں ہوگا, تو جو ووٹر ہے پنجاب کا پرٹیکولرلی ٹریڈیشنلی وہ پہلی 2 پارٹیوں میں سے کسی ایک کو ووٹ ڈالتا ہے, تیسری پارٹی فارغ ہوتی ہے. جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی کسی زمانے میں, اس کے بعد پیپلز پارٹی پیچھے کر دی انہوں نے اور نون لیگ پی ٹی آئی کو لے آئے, تو پی ٹی آئی نمبر 2 پارٹی بن گئی. یا تو اگلے الیکشن میں کسی نے تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑا موقع آ رہا ہے, پھر کسی کو تو ووٹ ڈالنا ہے انہوں نے. اگر پی ٹی آئی نہیں ہے
تو جو اینٹی نواز شریف ووٹ ہے وہ کسی کو تو پڑھنا ہے, تو وہ آبویسلی وہ لوگ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے تھے. پارٹیاں تو دو ہی تھیں, ایک پیپلز پارٹی تھی اور ایک نون لیگ تھی. تو پیپلز پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی میں گئے تو الٹیمیٹلی دے ول کم بیک ٹو دیئر ہوم, کیونکہ ان کے پاس چوائس نہیں ہونی. تو پیپلز پارٹی کا مجھے تو اگلے الیکشن میں پنجاب میں بہت بڑا فیوچر نظر آ رہا ہے, آؤٹ آف پرپورشن مجھے نظر آ رہا ہے اس کا. اچھا فیصل صاحب, آپ آصف علی زرداری کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں, آپ انہیں مشورہ نہیں دیتے کہ وہ پنجاب میں اپنے قیام کو بڑھائیں, بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ لاہور میں نظر آئیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک پیپلز پارٹی کی قیادت کا ایک پراپر گیپ ہے. ہم نے نہیں دیکھا بلاول بھٹو زرداری اگر لاہور میں ہیں تو کبھی لبرٹی چلے جائیں, کبھی ان کی کوئی پبلک اپیرنس ہو جائے جس سے لاہور کے لوگوں کو بھی لگے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. تو اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دیا آپ نے ابھی تک انہیں؟ دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیونکہ ایک ہم پہلے جو بات آپ کر رہے ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو اسی طرح نکل جاتی تھیں اور پبلک میں بھی چلی جاتی تھی, ان کا ورکرز کے کا ایکسیس بھی بہت آسان تھا, جو مرضی چلا جاتا تھا اور اسی موڈ میں وہ گاڑی سے باہر نکل کے ان کو شہید بھی کر دیا گیا. تو پیپلز پارٹی ایک اور اس طرح کا واقعہ افورڈ نہیں کرتی, تو اس وجہ سے بلاول صاحب کی جو پبلک موومنٹ ہے وہ بڑی ہی لمیٹڈ ہے, کیونکہ آج بھی وہ طالبان کا اور جو ریلیجیس فورسز ہیں اس کا ٹارگٹ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہی ہے. جب ان بچوں کو جو کہ قبائلی علاقہ جات میں تیار کیا جاتا ہے تو انہیں بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں, ان کے خلاف جو جائے گا دھماکہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو ہم کسی زیادہ شہادتیں پیپلز پارٹی کی تو ہی ریکارڈ ہم میں ہیں. کسی بچے کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ جنت کے چکر میں خود بھی مارا جائے اور ہمارے چیئرمین صاحب کو بھی کوئی نقصان پہنچے. ایک تو وجہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب لاہور میں کیوں اتنا ٹائم نہیں دیتے, تو اس کا یہ ہے کہ ٹو بی فرینک بہت سارے فیکٹرز ہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو ہم پارٹی کے لوگ خود ہیں کہ اس وقت جو پنجاب میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے چیئرمین صاحب نے یا زرداری صاحب نے کہ آپ عہدیدار ہو اور آپ, مجھے اگر ایک ذمہ داری ملی ہے کہ بھی آپ نے پنجاب میں کام کرنا ہے تو وہ موبلائزیشن, وہ میٹنگز, وہ ملاقاتیں یا کوئی ایونٹ کریٹ کرنا وہ میرا کام ہے. چیئرمین صاحب وہاں پہ بیٹھ کے تو نہیں کر رہے, وہ تو آئینی ترمیم کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. جب پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں ان میں اتنی وہ ارج نہیں ہوگی کہ وہ کام کریں. میں آپ کے خیال میں اگر چیئرمین صاحب کو کہوں جی میں 10,000 بندوں کا جلسہ کر رہا ہوں آئیں آپ, تو وہ کہیں گے میں نے نہیں آنا, ہو ہی نہیں سکتا, وہ فوراً آئیں گے. اگر میں ایک ایونٹ کریٹ کرتا ہوں اس پہ میں انٹریکشن کے لیے زرداری صاحب کو بلاؤں, وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اچھا اب میں اپنے آپ پہ بلیم کر رہا ہوں, لیکن ہماری کام نہ کرنے کی بھی 500 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سسٹمیٹکلی 2013 کے الیکشن کے بعد, جب 2013 کے الیکشن کے دوران جب یہ سارا یہ پاشا, جنرل پاشا وغیرہ نے ایک عمران خان کو کریٹ کرنے کا فیصلہ کیا, تو پہلا ان کا ڈیسیژن یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو اس طرح وائپ آؤٹ کرو پنجاب میں سے کہ یہ خود ان کو کنونس ہو جائیں, ورکرز بھی اور لیڈرشپ بھی, کہ ہم ہے ہی نہیں ہیں, ہم یہاں پہ کام کر نہیں سکتے. تو اس الیکشن میں ٹوٹل وائپ آؤٹ کیا گیا پیپلز پارٹی کو 2013 کے الیکشن میں, جس طرح یہ اب آپ کے سامنے الیکشن کیسے ہوتا ہے. 2013 کے الیکشن نے واقعی ہمیں یہ یقین دلوا دیا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے پنجاب میں. اس وجہ سے ہمارے جو لیڈرشپ ہے, جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے, اس کی حوصلے گرے, اس نے ورکر کے حوصلے گرائے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان ایکٹیو ہوتے گئے. اور وہ جو ایک بڑی تعداد تھی ورکرز کی, جالوں کی, وہ یہ جو جب یہ سائیکل چلا شجاع پاشا سے ظہیر الاسلام سے, اس دوران وہ پارٹی سوئچ کرتے کرتے لوگ پی ٹی آئی کی طرف, جو یوتھ بھی تھی اور ان کے وہ اس طرف چلے گئے. اب ہم لوگ جو ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ پرابلمز یہ ہیں کہ آپ نے اگر ایک ایونٹ کرنا ہے تو آپ کو پنجاب گورنمنٹ ہی پرمیشن نہیں دیتی.
وہ کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی کو پرمیشن نہیں دے رہے کہ جی 144 ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اگر پی ٹی آئی کے لیے 144 ہے تو میرے لیے بھی 144 ہے. اب نون لیگ تو آن گراؤنڈ جا ہی نہیں سکتی. اگر نون لیگ آن گراؤنڈ جا سکتی ہوتی تو 26ویں ترمیم میں سب سے بڑا سٹیک شہباز شریف صاحب کا تھا. وہ کسی بار کونسل گئے، وہ کسی وکیلوں کے جلسے میں گئے، بلاول صاحب گئے، وہ اتنا نہیں کر سکتے، پبلکلی نکل ہی نہیں سکتے. آپ نے نواز شریف صاحب کو کتنا دیکھا پبلک میں جاتے ہوئے. مریم صاحبہ بھی بڑی ایک مری میں ان کی آتی ہیں ویڈیوز گاڑی روک کے تصویریں وغیرہ تو وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک. تو اس وقت ہمارا جو پولیٹیکل سائیکل اس طرح کا چل رہا ہے کہ جس میں آپ پی ٹی آئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی بائی ڈیفالٹ، پیپلز پارٹی بھی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی. آپ جب ایکٹیویٹی کریٹ ہی نہیں کر سکتے تو لیڈرشپ کو بلا کے کیا کریں گے کہ جی آ گیا بلاول ہاؤس بیٹھ جائیں، آپ کو میں آگے مل لوں گا. لیکن یہ ایک پیٹرن ٹھیک ہے کہ الیکشن سے پہلے 1-2 مہینے پہلے زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری جو ہیں لاہور میں آ جائیں اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے جائیں، تو کیا پنجاب کی عوام جو ہے اس پیٹرن سے کنونس ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم لوگ اس طرح کام نہیں کر رہے. لیکن میں ایز اے پارٹی ورکر مجھے اس بات کا علم ہے کہ چیئرمین صاحب اس بارے میں بہت کنسرنڈ ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو ایز اے ذمہ دار یہ بتا رہا ہوں کہ آن گراؤنڈ کام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. ایک پروجیکٹ میرے پاس بھی ہے، ابھی آپ کے سامنے وہ پی ایس ایف کے لڑکوں کا فون آیا تھا، تو ہم تھرو یوتھ پورے پنجاب میں ہم نے ایک آرگنائز کرنے کا پروگرام بنایا ہے یونیورسٹیز کالجز کے تھرو سارے پنجاب میں، کیونکہ اس وقت ساری پالیٹکس جو ہے وہ یوتھ پہ کنورٹ ہو گئی ہے. 65 پر جو 60% پاپولیشن آپ کی جو ہے وہ یوتھ ہے، اور پڑھی لکھی یوتھ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے. وہی اپنے پیرنٹس کو بھی آج کل انفلوئنس کر سک رہی ہے کیونکہ دے آر مور اویئر. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ایگریسو طریقے سے پیپلز پارٹی پنجاب میں عوامی سطح پہ کام کر رہی ہوگی. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد ہم فیصل میر سے پوچھیں گے کہ حامد میر، عامر میر اور عمران میر جو ان کے بھائی ہیں وہ صحافت میں ہیں، لیکن یہ صحافت میں کیوں نہیں گئی اور سیاست میں کیوں آئے. ایک بریک کے بعد اس سوال کا جواب ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب بتائیے گا، باقی بھائی صحافت میں ہیں، بڑا نام انہوں نے بنایا، آپ صحافت میں کیوں نہیں گئے، سیاست میں کیوں آ گئے؟ آپ کا نہیں صحافی بننے کا دل کیا؟ جی اس طرح ہے کہ جب ہمارے والد صاحب پروفیسر وارث میر کا انتقال ہوا تو یا ان کو جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں شہید کر دیا گیا، تو اس وقت عامر جو ہے وہ 16 سال کا تھا، میں 17 کا اور حامد 18 کا. تو ہم تینوں بھائی جو ہیں ان کو والدہ نے پش کیا کہ آپ لوگوں کو فوری طور پہ کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ پروفیسر کی اولاد تھے. تو حامد میر صاحب نے جب اپلائی کیا جنگ میں تو ان کو جنگ میں جاب مل گئی. عامر میر جو ہیں وہ فرنٹیئر پوسٹ میں انگریزی اخبار میں چلے گئے. تو میں جس جگہ بھی اپلائی کرتا تھا تو مجھے وہ ریفیوز کر دیتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ والد صاحب نے ماشاء اللہ دور میں، کیونکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے ضیاء الحق قوانین بنا رہا تھا کہ عورت کی آدھی گواہی اور 50 سال سے کم عمر عورت الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو ان کی وہ مخالفت کرتے تھے. تو یہ سارا جو نیریٹو ہے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک قتل کا مقدمہ جھوٹا بلیک میل کرنے کے لیے میرے پہ بنوایا، آپ کے اوپر. ہاں جی، قتل کا بھی اور 307 کا بھی 302 کا بھی. لیکن والد صاحب نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ آئی ول فائٹ. تو ود ان 6 months آف دیٹ جب میرے پہ کیس بنا ہے، آسمان جہانگیر اور ہنا جیلانی، اعتزاز حسن وغیرہ الیکشن وہ میرا کیس لڑتے تھے، تو والد صاحب کی 6 مہینے کے اندر اندر وہ ٹیکہ دے کے تو انہوں نے شہید کر دیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں جس اخبار میں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتا تھا تو آگے سے اس زمانے میں ضیاء الحق جماعت اسلامی اور جمعیت کے پیٹرونائز کرتے تھے، وہاں پہ جابز بھی وہاں پہ لینا مشکل ہوا تھا کیونکہ ہر جگہ وہ بیٹھے ہوتے تھے.
تو مجھے اس بیسس پہ کہ آئی ایم این انڈر ٹرائل مرڈر کیس کا ٹرائل چل رہا ہے تو اس کو نوکری نہیں دینی. تو پھر میں نے, میرے ایک دوست تھے آغا نوید صاحب, ان کے ساتھ مل کے وہ رائل پارک میں, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا ہیلے کالج میں, تو وہ شام کے وقت پرنٹنگ کا کام کرتا تھا میں, تو دن کے وقت ہم پڑھائی کرتے تھے. تو پھر وہ ادھر سے پھر بعد میں نے بزنس اور میں پڑھ گیا اور آج تک بزنس کر رہے ہیں. پالیٹکس میں کیسے آیا, وہ اس طرح ہوا کہ والد صاحب جو ہیں انہوں نے 1986 میں جب بی بی آئی ہیں 10 اپریل کو, تو 12 اپریل کو انہوں نے پہلا انٹرویو کرنا تھا بی بی کا, تو میں والد صاحب کے ساتھ چلا گیا. میں نے کہا جی میں نے بی بی کو ملنا ہے صرف. تو جب بی بی آئی گلزار ہاؤس میں, تو میں باہر کھڑا تھا, تو والد صاحب نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے فیصل, آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو آئی واز لائک 17 سال, اس کے تھوڑے عرصے بعد والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں نے کہا جی کہ وہ بی بی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, میں نے کہا جی میں ہیلے کالج میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پی ایس ایف بنائیں, یہ کہہ کے وہ اندر چلیں گی. میرا صرف اتنا ایکسچینج ہوا ان کے ساتھ. تو میں نے نیکسٹ ڈے پھر ہیلے کالج میں پی ایس ایف بنا دی. وہ دن اور آج کا دن پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کر رہا ہوں. اچھا فیصل صاحب, ابھی آپ نے گفتگو کے دوران وارث میر صاحب کا ذکر کیا, اور یہ بھی آپ نے شکوک کا اظہار کیا کہ ان کو کوئی ٹیکہ دیا گیا, تو ابھی تک کوئی جو حقائق ہیں وہ پوری طرح سامنے نہیں آتے. دیکھیں حقائق اب سامنے آ نہیں سکتے. ہوا یہ تھا کہ جب ان کو وہ ایک پورا پلان لگتا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے یونیورسٹی کا, وہ صبح صبح آ جاتا ہے, وہ آ کے کہتا ہے جی چلو میر صاحب واک کرنے چلیں. وہ کبھی بھی نہیں آیا تھا, اور وہ آگے کہتا ہے جی کہ یہ آپ کو تو وہ کسی وائٹامن کی ضرورت ہے, تو وہ انجیکشن لگاتا ہے, اور اس کے ودن 1 آور وہ ہاسپٹل جا کے, اور وداؤٹ ہاسپٹل میں بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی نرس نہیں ہے. شیخ زید ہاسپٹل واز دا بگیسٹ ہاسپٹل. تو وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ, وہ ہم اس وقت امیچور تھے سارے ہی, تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یہ وہ. تو وہ گھر لا کے, کیونکہ اس زمانے میں جو بزرگ یا آپ سے جو بڑے ہیں نا, والد صاحب کے ساتھ جو پروفیسرز یہ وہ, ہم لوگ ان سے ویسے ہی ڈرتے تھے کہ یہ انکل ہیں یا یہ بڑے ہیں. تو وہ جو کہتے تھے وہ دور اور تھا, آج کا دور نہیں تھا. آپ کوشچن نہیں کر سکتے تھے بڑے کو. تو انہوں نے کہا جی کہ بس ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ فوت ہو گئے. تو ود ان 4 آورس انہوں نے ان کے جنازہ کا اناؤنس کر دیا. جب اعتزاز حسن صاحب آئے ہیں اور آسمہ جہانگیر آئی ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بلو کیوں ہوا چہرہ ان کا میر صاحب کا, یہ سم تھنگ از رانگ. تو اس وقت بھی انہوں نے اس کو کور اپ کیا, اور انہوں نے کہا نہیں جی جنازہ اٹھائیں جی. تو یہ وہ یعنی وارث میر صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کا جسم یا چہرہ جو ہے وہ نیلا پڑ گیا تھا. ہاں جی. تو وہ یعنی کہ ہارٹ اٹیک میں تو یوزلی یہ نہیں ہوتا. تو وہ جب ان کی وہ تدفین وغیرہ ہو گئی, تو اس کے بعد سارے جو ان کے دوست تھے انہوں نے کہا جی کہ ان کا وہ کروایا جائے پوسٹ مارٹم. لیکن ضیاء کا زمانہ تھا, وہ انہوں نے ٹرائی بھی کیا, لیکن ایسی کوئی وہ بات, کسی نے کوئی اپلیکیشن ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. ہم سارے مائنرز تھے, امی جو ہیں وہ ہماری اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی. تو بس وہ, لیکن وی آر 100% شیور اباؤٹ دیٹ. بعد میں کبھی آپ نے, کیونکہ آپ سیاست میں بھی رہے اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے قریب بھی رہے, حامد میر صاحب بھی پاکستان کے ٹاپ صحافیوں میں ہیں, تو کبھی یہ مطالبہ کیا یا کوشش کی کہ اس معاملے کی کسی نہ کسی سطح پر کوئی انکوائری کی جائے؟ نہیں دیکھیں, اس میں نا ہم لوگ جو ہیں بینگ ان کے بیٹوں کی حیثیت سے ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے اس کو کیا جائے. وہ بس ٹھیک ہے, ایک انہوں نے اپنی لڑائی لڑنی تھی, اپنا رول انہوں نے پلے کیا, جس طرح اس زمانے کا دستور چل رہا تھا اس کے مطابق. اور کوئی ہم ذہنی طور پہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے. وہ ایک بندے کا سائیکولوجیکل بیریئر ہوتا ہے, تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ ایک تکلیف کا عمل جو ہے وہ دوبارہ, بالکل یہ ایک آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. آپ نے جب پی ایس ایف بنائی اور یہ ساری آپ کی جو بے نظیر صاحب ایسے ایک ڈائلاگ ہوا, اس کے کچھ عرصے بعد ہی آپ کے والد جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. بعد میں پی ایس ایف اور دیگر جو طلبہ تنظیمیں ہیں انہوں نے بڑا ایک مرکزی کردار ادا کیا سیاست میں بھی, اور بعد میں کئی یوز بھی ہوتی رہیں سیاستدانوں کے ہاتھوں میں. تو کیا جو یہ طلبہ تنظیمیں ہیں
ان کا وجود رہنا چاہیے یا ان کو ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں بی بی جب پاور میں آئیں 1988 میں، اس سے پہلے ضیاء الحق نے پابندی لگائی ہوئی تھی، تو بی بی نے آگے پابندی ختم کی، اور 89-90 میں ہم نے پنجاب یونیورسٹی میں الیکشن میں لڑا. اس وقت میں ایم پی اے میں آ چکا تھا جب الیکشن ہوا. آئی واز پریزیڈنٹ آف پی ایس ایف پنجاب یونیورسٹی، اور ہم نے 37 میں سے 24 ڈپارٹمنٹس میں سے جمعیت کو شکست دی، جس میں لا کالج، اورینٹل کالج، فارمیسی، سارے بڑے ڈپارٹمنٹس میں. تو اس وقت ہمیں یعنی کہ اس دور میں پالیٹکس میں بہت زیادہ وائلنس تھی، اور جو سیاسی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا اس کا مطلب تھا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کل ہے کہ نہیں ہے، اتنی خوفناک. اس کی وجہ یہ تھی کہ ضیاء الحق نے جمعیت کو پروموٹ کیا، جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا، طالبان افغان جہاد جو ہے وہ ضیاء الحق کروا رہا تھا. تو پنجاب یونیورسٹی کے لڑکے جو ہیں وہ ان میں جو ناظم بننے کا جو کرائٹیریا یہ تھا، آپ چیک کر سکتے ہیں جماعت سے، کہ کون لڑکا افغان جہاد میں ٹریننگ لے کے آیا، افغانستان جو جاتا تھا وہ ناظم بن جاتا. اور وہی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ پھر پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچر بھرتی ہو جاتے تھے، ناظمین. آج بھی اب وہ ریٹائر ہونا شروع ہوئے ہیں، وہ اس زمانے میں بھرتی ہوئے ہوئے لوگ. تو وہ جو ملیٹنسی ہے وہ افغان جہاد کے نتیجے میں جو لڑکا کلاشنکوف اور وہ سارا فیملی ہو رہا تھا، وہ آگے بدماشی کرتے تھے. اس کے جواب میں پھر تو اس دور میں بین جو ہوا، وہ میں یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہوا، لیکن جو نواز شریف نے بین لگایا فوراً پاور میں آتے ہی، اس کی وجوہات اور تھی. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو ملیٹنسی سے پرابلم تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی اس وقت نواز شریف کی ایلائی تھی 90s میں، اور اس حلقے سے لیاقت بلوچ الیکشن لڑتا تھا. پنجاب یونیورسٹی اس حلقے میں پڑھتی تھی اس زمانے میں، اور باقی لاہور میں یہ وجہ تھی کہ حافظ سلمان بٹ بھی الیکشن لڑتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہولڈ ہے وہ ختم ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں سے، تو اس پہ پابندی لگا دو. تو نواز شریف نے جماعت اسلامی کے کہنے پہ اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی پنجاب یونیورسٹی پہ جمعیت کا ہولڈ ہے، اسی کا قبضہ ہے. آج بھی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آج کے دور میں اسٹوڈنٹس یونین پر اگر پابندی اٹھ جائے گی تو یہ وہ دور نہیں رہ گیا. اس وقت تو کوئی نہ فون ہوتا تھا، آج تو آپ کوئی 19-20 کرتا ہے تو اسی وقت آپ ویڈیو بنا کے بچیاں وائرل کر دیتے ہیں. تو اس طرح فریلی بدماشی غنڈہ گردی نہیں ہو سکتی. ایکڈیمک ایڈوانٹیجز ہوں گے، یونین پہ سے پابندی اٹھنی چاہیے. سندھ میں پیپلز پارٹی پابندی اٹھا چکی ہے آلریڈی. اب میں نے اپنا پارٹی لیول پہ ہم لوگ جو نے کام شروع کیا کہ پنجاب میں ہم تمام تنظیموں کو ملا کے بٹھائیں اور یونین سے پابندی اٹھانے کی بات چیت کریں. اچھا فیصل صاحب، آپ نے ابھی گفتگو کے دوران جب آپ پہ مقدمہ ہوا اس کے بعد کی سچویشن کا ذکر کیا، جن حالات کا آپ نے سامنا کیا کہ آپ جہاں جاب لینے جاتے تھے آپ کو نوکری نہیں ملتی تھی. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ ایک نوجوان جس کی عمر 16-17 سال ہو اور اس کے اوپر ایک ناحق مقدمہ بنا دیا جائے تو کیا فیل کیا آپ نے؟ آپ کے کیا اس وقت ڈریمز تھے کہ میں اس شعبے میں جاب کروں، اور جب آپ جاتے تھے تو کیا آپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا؟ دیکھیں میں نے اس زمانے میں نے ٹوفل ہوتا تھا، ٹیسٹ فار انگلش لینگویج نا، تو میں نے ٹوفل کا امتحان کلیئر کیا ہوا تھا، اور میرا داخلہ جو ہے وہ بی کام کے بعد امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں ہوا تھا. اور والد صاحب کی ہی وجہ سے وہ امریکن سینٹر وغیرہ جاتے تھے ہمیں لے کے، تو وہاں پہ بیٹھ کے لائبریری میں مجھے سارے وہ فیملیرٹی ہوئی. اور اس ٹوفل کی بیس پہ والد صاحب کی فوت ہونے کے بعد میرا ویزا بھی لگ گیا اسٹوڈنٹ، لیکن کیونکہ میرے پہ قتل کا مقدمہ تھا اور میں پھر والد کی انتقال کے بعد ریئیکشنری ہو گیا کہ نہیں میں نے اب جمعیت کے خلاف لڑنا ہے، تو وہ بھی نہیں باہر بھی نہیں گیا. تو ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت ہی باہر امریکہ پڑھنے چلا جاتا اس زمانے میں. تو جب آپ پہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کیس بنتا ہے نا، تو آپ اس زمانے میں جو بچے جو ہیں نا ان کو پیرنٹس کا زیادہ
خیال ہوتا تھا. تو مجھے اپنے سے زیادہ اپنے والد کو دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ بندہ میری وجہ سے بیٹھ کے میرے والد رو رہے ہوتے ہیں کہ یار میں بیٹا تیرے لیے کچھ نہیں, میں کمپرومائز کل کر لوں, لیکن میں اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا, اور مجھے اس بات کا بڑا تکلیف ہے کہ تو میری وجہ سے سفر کر رہا ہے, کیونکہ مجھے پھر بھاگنا پڑا, میں واز اسکانڈر, میں وانٹیڈ ہو گیا, یعنی کہ اشتہاری بھی ہوئے آپ, پھر گرفتار بھی ہوئے, ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر سارا کچھ جو ہے کہاں بھاگے آپ پھر؟ وہ بہت جگہ, یعنی کہ ایک دن تو یہ ہوا کہ جب امی نے مجھے بڑا تھا کہ میں امی کو ملوں جا کے, تو اس وقت یہ پیچھے پنجاب یونیورسٹی کی کالونی میں رہتے تھے ہم, تو پیچھے وہ وادت روڈ سے میں نا پیدل چل کے رات کو 1 بجے آیا, تو وہ اس وقت بھی جماعتی جو باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو آئی وینٹ بیک. وہ ہمارے گھر کو انہوں نے گھیرا ہوتا تھا کہ جی اس کو گرفتار کرو, یہ قاتل ہے, یہ ہے وہ. تو وہ ایک سائیکولوجیکلی آپ نا بہت آپ کی اس پہ اثر پڑ جاتا ہے. ایک ایکڈیمک پڑھنے لکھنے والا بچہ پھر وہ جب ٹرین ہو جاتا ہے جیل کے, اس کیس کا پھر کیا بنا بعد میں؟ وہ کیس جو ہے جب تک والد صاحب زندہ رہے اس وقت تک 5 وکیل روزانہ آتے تھے ہر پیشی پہ, آسما جہانگیر, ہنا جیلانی, اعتزاز حسن, افضل حیدر, منٹو صاحب اور بہت سارے دوسرے بھی. جس والد صاحب کے انتقال کے بعد صرف آسما جہانگیر رہ گئی, باقی وہ ایک سمجھ آئی کہ یہ صرف دنیا دکھانے کے لیے آتے تھے کیونکہ وارث میر جو ہے وہ بے نظیر پٹ ہو گئے. اعتزاز حسن صاحب کا خیر وہ چھوڑے اس بات کو. تو اب یہ ہے کہ آسما بی بی جو ہے وہ کیس پلیڈ کرتی رہی, ساری یونیورسٹی کا میں نے ٹائم گزار دیا اس قتل کے کیس کے ساتھ, اور پنجاب یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کرنے کے بعد 5 سال لگے اس کیس کو. تو وہ جو ہے ایک جو مدعی تھے وہ سارے فیبریکیٹڈ کیس تھا, تو الٹیمیٹلی اس میں ہم لوگ جو ہے وہ بری ہوئے, سیشن کورٹ سے ہی بری ہو گئے. اچھا, ایک ڈائلاگ آپ پھر جیل میں سنا, آپ بولتے تھے کہ سیدھا فیر ماریا تو چھٹے پہ, وہ اس کی کیا کہانی؟ اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ نا آپ اگر جیل میں اگر آپ ایک کمزور آدمی ہو نا تو آپ کو وہ آپ اپنا وہ سمجھ لیں کہ آپ کو غلام بنا لیتے ہیں, یا آپ کو اپنا وہ ملازم آپ مشقتی جس کو کہتے ہیں, وہ سمجھ لیں کہ آپ چھوٹے بن جاتے ہیں نا. تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ اس نے لمبی بات ہی میں شارٹ کرتا ہوں, انہوں نے مجھے زبردستی کلف کا سوٹ اور یہ وہ میں باریک سا میں ہوتا تھا, تو اس نے کہا کہ کل سے نا تو نے ہر ایک کو بتانا ہے کہ میں ایتھے رکھ کے گولی ماری سی تے منہ تے چھٹا پیا سی. تو میں ایک دم سٹن ہو گیا, میں نے کہا, لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ کرنا پڑا, پھر مایا والا سوٹ, مونچھیں رکھ لیں, اور یہ ادھر سے پھر جب یونیورسٹی میں جب آئے تو وہ سارا ان کی ٹریننگ تھی کہ بھئی یہ فارغ نے جماعتی شماعتی نا گروپ دی صورت چ نے کلا انہاں نوں نبڑ لیا کرو. تو وہ پھر اس کی وجہ سے اس کے بعد یونیورسٹی میں جتنی دیر رہا ہوں کسی نے مجھے اوئے تو کر کے نہیں بلایا. ناظم صاحب بھی آگے, تو پنجاب یونیورسٹی کا ناظم میرا کلاس فیلو تھا, لیاقت بلوچ کا چھوٹا بھائی بشارت بلوچ وہ میرا سینئر تھا. ساری یونیورسٹی کے ایک لڑکے کو, پی ایس ایف کے لڑکے کو مار پڑ گئی تھی, لیکن میرے وال نہیں آندے سی, وہ میں ایتھے رکھے ہوندا سی ہاتھ نال. اچھا, وہ پھر تسی وہ گیٹ اپ جڑا سی وہ پھر پرماننٹ ہو گیا, وہ پھر کتنے سال چلتا رہا؟ وہ یونیورسٹی تک ہی رہا. اچھا, لیکن وہ کیونکہ وہ نا اس یعنی یونیورسٹی سے نکل کے پھر مونچھیں کام کروائیں؟ ہاں نہیں, وہ ریکوائرمنٹ تھی. وہ وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ اگر آپ اس زمانے میں وائلنٹ پالیٹکس تھی. ہم نے جو الیکشن کے لیے بندہ پک کیا, کیونکہ مجھے تو سمجھاتا تھا کہ یہ بدماش ہے, دور دور سے لڑکیاں دیکھنے آتی تھی کہ وہ کیڑا بدماش. کیونکہ جب امیر العظیم نے تقریر کرنی, طیب شاہی نے تقریر کرنی کہ جی وہ قاتل اور فلانا ڈمکانا وہ لیڈ کر رہا ہے یہ وہ, تو کہتے تھا کیڑا ہے, تو وہ دیکھتے تھے کہ کیڑا جی فیصل میر کیڑا ہے. تو وہ پھر ہم نے ایک جب الیکشن کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, وہ ہمارے ایک منسٹر تھے میر باز خان کھتران, ان کا بھائی تھا شاہ جان کھتران. وہ کیونکہ بلوچی تھا اور اس کے ساتھ گارڈ گوڈ ہوتے تھے, تو ہاسٹل کے لڑکوں کو morale اپ کرنے کے لیے ہم نے پھر ہاسٹل سے وہ لڑکا جس کے گھر میں جس کے ساتھ اسلحہ شسلہ ہو, کیونکہ جمعیت کے پاس تو اہمی وہ تو کھلا ہی اسلحہ لے کے پھرتے تھے نا. طالبان کے کنونشن ہوتے تھے ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں, طالبان کا کنونشن باقاعدہ ہوتا تھا کہ اس وقت تو دوستی تھی نا, گل بدین حکمت یار تقریر کرنے آ رہا ہے, اور مسعود صاحب جو مرڈر ہو گئے تھے, شہید ہو گئے تھے 9/11 والے دن,
وہ کیا نام مسعود سم تھنگ، وہ تقریر کرنے آ رہے ہیں. تو اسلحہ جو ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا جس طرح آپ نے پین لگایا ہوا ہے اچھا سا. تو وہ پھر شاہ جہاں بیچارہ کے اوپر بھی انہوں نے ہیرون کا کیس ڈال دیا. ستو پڑے ہوئے تھے، وہ نواز شریف کی حکومت تھی، لیاقت لوئی نے کہا انہوں اندر کرنا ہے، وہ بیچارہ اندر ہو گیا. وہ یعنی کہ تو اٹ واز ویری ٹف ٹائم، لیکن ہم نے وہ نکال لیا اور جمعیت کو شکست بھی دی. چھوٹے الیکشنز میں، بڑے میں پھر انہوں نے کیا جس طرح کرتے ہیں، جس طرح آج کل کا الیکشن ہوتا ہے. فیصل میر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں سینئر سیاستدان فیصل میر سے تفصیلی گفتگو ہوئی. آئندہ پروگرام کے لیے وقاص غوری کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.